نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے. یہ زندگی بہت ہی خوبصورت اور رنگین ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو راستے پہ چلیں، جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں اس کے شکر گزار بندے بنیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سینے سے لگا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم الٹ چلیں تو پھر ہمیں زکوٰۃ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اللہ تعالیٰ نظر جب تک اس سے مانگا نہ جائے اللہ تعالیٰ بھی اس کے طرف دھیان نہیں دیتا، کیونکہ بولتا ہے شاید اس کو ضرورت نہیں. دیکھیں جی، جب تک ہم طلب نہیں کریں گے تو یہی ہوتا ہے کہ بھی شاید اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خود فرمان آج تک اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ خود خیال ہو اپنی حالت بدلنے کا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں تو ہمیں کیسے کچھ چیز کسی کو پتہ ہوگا. لیکن وہ تو مال کے کائنات ہے نا، وہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے. تو وہ بھی جب ہم مانگتے ہیں تو وہ اور دیتا ہے، اور مانگتے ہیں اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. لیکن ہماری طلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے پہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جتنا مرضی مانگیں، اس کے خزانے پر پڑے. وہ تو کون کہنا تو ہر چیز ہو جانی. ہم تو بے اختیار ہیں، وہ پروردگار ہے، اس سے مانگیں. اور اس کے بتائے ہوئے اصول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتائے ہیں، باقاعدہ عمل کر کے بتایا ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے. وہی نیکی کا رستہ ہے، وہی فلاح کا رستہ ہے، وہی نجات کا رستہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے میں جو حسد، بغض اور یہ جو چیزیں بھری ہوئی ہیں نا، اس کو نکال پھینکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت بڑی وسیع اور بہت ہی رنگین بنائی ہے. شرط یہ کہ ہمارا خود کا مائنڈ کیا ہے، اس مائنڈ کے حساب سے ہمیں زندگی کی ترتیب کرنی ہے. اگر عبادت گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ راحتیں، سکون اور ترقی عطا فرمائے گا. اگر آپ اس سے اپوزٹ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ آپ کی طرف دھیان نہیں کرے گا اور آپ کو بولے گا دوڑو. اور آخر نجات وہی راستہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں بتایا، عمل کیا کہ دوسرے پہ صلہ رحمی کرو، ہمسائے کا خاص خیال رکھو، اور جو کمزور ہیں ان سے ہمدردی اور صلہ رحمی کرو. اگر ہو سکے، اگر توفیق ہے تو ان کی مالی مدد بھی کرو. تو یہ زندگی کی جو ترتیب ہے نا پیارے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس سے مانگنا پڑے گا. وہ مالک ہے سارے جہانوں کا، وہ اس کو تو ہر چیز معلوم ہے. لیکن جب طلب کریں گے تبھی طلب اور رسد کا تبھی بنتا ہے کہ جب تک ہم اس سے مانگیں گے نہیں تو وہ دھیان نہیں دے گئے. وہ بھی اس کو ہمارا معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے کیا طلب ہے. ہمارا دل، ہمارا جو مانگنا، ہمارا ارادہ، ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن ہمارے دل میں جو اٹھے گا وہ ظاہر ہے. وہ مالک کو ہمیں اختیار ہے مانگنے کا. وہ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ خوش ہو کے عطا کرتا ہے. ہم جب اور مانگتے ہیں تو پھر خوش ہو گئے. وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ مانگ لیا تو وہ بولیں گے کہ بھی آپ ہر دفعہ مانگ رہے ہیں. وہ جب اس سے مانگتے تو خوش ہو کے اور عطا کرتا ہے، پھر مانگتے پھر خوش ہو کے اور عطا کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پروردگار سے مانگنے میں تراخیر نہیں ہونی چاہیے، اور صبح اٹھ کے اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. کیونکہ واحد لا شریک، اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا ہے.
تو رب العزت سے دعا ہے یا اللہ جو ہمیں نہیں مانگنا آتا جو 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 چیز ہے، کیونکہ انسان کو عزت، رزق اور تندرستی سب سے ضروری ہے۔ تندرستی، صحت ہوگی تو ہر چیز ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی صحت اور شفا اور رحمتیں نصیب کرے۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راحتیں پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو جس کی نیک خواہشات ہے وہ پوری کرے۔ وہ تو پروردگار ہے نا، اس کو تو وہ یہ کہنا کیا، اس کی چیز، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ تو جن کی جو خواہشات، نیک خواہشات ہیں، اللہ ان کو پوری کرے، اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو ہمیں ہمارا شعور ہی اتنا محدود سا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ کار تو کیا ہے، ہم طلب رکھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار التجا جو ہے نا، وہ ہمیں التجا کرنی بھی نہیں آتی۔ تو مالک کائنات کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے وہ نیک اور صالح راستے عطا کرے۔ ہم شکر گزار ہیں رب العزت کے، جو کچھ ہمیں اس نے عطا کیا ہے ہم شاید اس قابل بھی نہیں تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ کے رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ پرسکون اور رحمت والی زندگی، اور ہماری اولاد کے لیے، ہمارے سب بچوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا، اور آپ سب کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کرم کرے اور رحمت کے دروازے کھولے، اور صحت عطا کرے اور رزق عطا کرے، جو آپ کی نیک خواہشات ہے وہ پوری کرے۔ تو ولاگ لمبا جو ہے نا وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ محمد مشتاق لائف سٹائل میں مشتاق فیبرس اچھرا کی طرف سے 15 اچھرا روڈ